امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو غزہ میں جنگ بندی پر متفق، 2 ہفتے میں غزہ کی جنگ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، متحدہ عرب امارات، مصر سمیت 4 عرب ریاستیں حماس کی جگہ غزہ کا حکومتی انتظام سنبھالیں گی۔ حماس کے رہنماؤں کو جلا وطن اور یرغمالیوں کو آزاد کروایا جائے گا۔ امریکی صدر نے تاریخ کے سب سے مشکل فوجی آپریشن کا حکم دیا، ایران پر انتہائی کامیاب حملے کیے۔ حملے میں ایران کی جوہری صلاحیت کو تباہ کیا گیا۔ بعض امریکی چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں، تنقید کرنے والے نہیں چاہتے ٹرمپ کامیاب ہوں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اپنی ہی میڈیا پر کڑی تنقید۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی عائد، سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق ترامیم منظور، فائنانس بل کی منظوری ملتوی کرنے اور عوامی رائے کے لیے بھجوانے سے متعلق اپوزیشن کی ترامیم کثرت رائے سے مسترد۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل پر مستقل جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالے، دہشت گردی ایک مشترکہ خطرہ ہے، پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر دفاع کا شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس سے خطاب، خواجہ آصف نے غزہ میں تباہ کن انسانی بحران کو اجاگر کیا، ایران کے خلاف حالیہ اسرائیلی فوجی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ صہیونی وزیر اعظم پر کرپشن کے سنگین الزامات، ٹرمپ دفاع میں سامنے آ گئے۔ نتنیاہو کو معافی دینے کا مطالبہ، کہتے ہیں پہلی بار دیکھا ہے کہ حاضر وزیر اعظم کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ نتنیاہو میرے ساتھ ایران جیسے دشمن سے لڑے ہیں، ان کا ٹرائل فوراً منسوخ ہونا چاہیے، ان کے کیسز کو ختم کرنا چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ ہی ہے جس نے اسرائیل کو بچایا، اب وہ نتنیاہو کو بھی بچائے گا۔ اسرائیلی حکومت فلسطین کی نسل کشی پر تل گئی، حملوں میں 51 افراد شہید، امداد کے منتظر 14 فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی حکومت نے حماس پر امداد قبضے میں لینے کا الزام عائد کر کے غزہ میں امداد کا داخلہ روک دیا۔ صہیونی آبادکاروں کا مغربی کنارے کے علاقے طیبہ پر دھاوا، املاک اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے پورے مشرق وسطی کو جنگی محاذ میں تبدیل کر دیا۔ 20 ماہ کے دوران 5 ممالک پر 35,000 فضائی حملے کیے۔ مقبوضہ فلسطین، شام، یمن، لبنان کے بعد ایران بھی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا۔ عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں فضائی ڈرون، گولہ باری، میزائلوں اور ریموٹ دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا گیا۔ فلسطینی سرزمین پر 20 ماہ میں سب سے زیادہ 18,235 حملے کیے گئے۔ اسرائیل کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ کہتا ہوں، انہوں نے دہشت گردی کی اور غزہ میں معصوموں کا جس طریقے سے انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا، ان کا خون کیا، اس وقت بھی ہم نے شدید مذمت کی تھی، اور اس کے بعد ایران پہ حملہ ہوا، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ اسرائیل دہشت گرد ملک ہے، ناجائز صہیونی ریاست غزہ پر بمباری کر رہی ہے۔ جب ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا اس وقت بھی ہم نے شدید مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جب امریکہ نے ایران پر غیر متوقع حملہ کیا تو پاکستان نے سخت اسٹینڈ لیا۔ دہشت گردی پورے خطے میں ہے، بلوچستان اور کے پی زیادہ متاثر ہیں۔ سندھ حکومت تیار ہے، دہشت گردوں کے منصوبے ناکام بنائیں گے۔ پیوٹن کے ترکی آنے پر ٹرمپ بھی مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ روس یوکرین جنگ پر ترک صدر ایردوان کا اہم بیان۔ صدر ایردوان نے کہا کہ ٹرمپ نے مذاکرات میں شرکت کی مشروط آمادگی ظاہر کی ہے، ہمارا خطہ مزید جنگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کی راہ پر گامزن، وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کروائی۔ ملک میں پہلی ڈیجیٹل ایسٹس اتھارٹی کا قیام، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کی سہولت، نوجوانوں کے لیے ویب 3 اور AI تربیتی پروگرامز اس سفر کا حصہ ہیں۔ پاکستان اگلے ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ پاکستانی مستقل مندوب جولائی میں صدارت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ عاصم افتخار کے انٹونیو گوتریس سے ملاقات، فریم ورک سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار کا صدارت کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دینے کا عزم۔
मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज भी बादल खूब जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश की एंट्री। हर तरफ जल थलेग हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद की जान गई, 16 जख्मी। कसूर में बारिश से मकान की छत गिर गई, 2 बच्चियां जाँ बहक। उकाड़ा में भी छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात, बच्ची जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पिंड दादन खान में बारिश का पानी घरों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें, गर्मी की शिद्दत में कमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से तजावुज़ात खत्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। कराची के वासियों को बारिश का इंतजार। बादलों ने आंख मचोली खेलकर शहरियों को धोखा दे दिया। कल शाम से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक बारिश बरसाएगा। दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असरअंदाज होगा। इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारान के पास 3 दिन थे। एक बाजार लग चुका था, लोगों को तोड़ा जा रहा था। हमने फैसला किया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान सीनियर वकील हामिद खान के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, हमने आपकी तवक्को से बढ़कर आपको रिलीफ दिया था। आपके एक लीडर का बयान भी था कि इतनी तो तवक्को नहीं थी। आप मुझ पर दबाव डालना चाहते हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का बैरिस्टर सलमान सफदर से मुकालमा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मअतली की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने नैब की केस की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर फरीकैन दलाइल का आगाज करें। अदालत की हिदायत, नई तारीख तहरीरी फैसले में जारी की जाएगी। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में यकुम मुहर्रमुल हराम कल 27 जून बरोज जुम्मा और यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इत्वार को होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए कोयटा में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। मुहर्रम हराम में अमन के लिए भरपूर इक़दामात। लाखों अहलकार मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वाले गिरफ्तार होंगे। ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेफ सिटी कैमरों से जुलूसों की निगरानी होगी।